میرے آقا نے فرمایا او مکے دیو سردارو او مکے دیو کافرو دسو آج میں تو آڑے نہ کی سلوک کراؤ سارے مکے دے کافر بولے کہنے لگے انت کریم و ابن اخن کریم کہنے لگے تو آپ بھی چنگے باپ بھی چنگے چنگے باپ دا پتر ہے چنگی ماں دی اولاد ہے سانو پتا تو بدلے نہیں لیندہ تو معافی دے دینا ہے میرے عقل سلام دیا کجے تروی آگئے فرمایا جو میں تو انو اوہی جواب دینا ہے جڑا یوسف نے اپنے بھائیاں نو دیتا ہوا سی میرے آقا نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء فرمایا جو آج کوئی بدلا نہیں آج سارے آزاد نے محمد نے سارے نو معافی دی تھی ہاتھ جوڑ کے سارے کہنے لگے کملی والے من گیا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولہ یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی عظمت نو بھی بیان فرمایا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو کچھ حکم بھی فرمائے۔ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام یہ لوگاں پہ اللہ دی مہربانی ہے، یہ او دی رحمت ہے کہ تسی ان حواس تے بڑے نرم دلو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تسی بہت سخت دل ہوں دے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی تہاڈے قریب نہ بیٹھ دے۔ فرمایا فَعْفُ عَنْهُمْ، پھر انہاں معاف فرماؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور انہاں واسطے معافی بھی اللہ کو طلب کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہاں کو اپنے معاملات وچ مشورہ بھی لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا او جنہوں نے اللہ دی ذات توکل کیتا اور جڑے عزم والے ہو گئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والے نال پیار کر دے۔ اس آیت مبارکہ دیتے انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی گفتگو ہے۔ آیت مبارکہ دی ایک لفظ دے غور کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اللہ دی مہربانی ہے تہاڈے تے کہ انہیں اپنا محبوب تہاڈے واسطے نرم دل بنایا ہے۔ نبوتی نشانی کی عطا فرمائی کہ نبی نرم دل ہوندا ہے، اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی کریم نے فرمایا جا رہے کہ سونیا اگر تسی سخت دل ہوندے آج جڑے تہاڈے تو ہر ویلے جانا قربان پہ کر دینے یہ تہاڈے قریب بھی نہ بیٹھ دے۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ مٹھی زبان والے دا زہر بھی وک جاندا ہے، کوڑی زبان والے دا گڑ بھی نہیں وکدا۔ اللہ کریم کی فرما رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر تسی سخت دل ہوں دے تے یہ تہاڈے قریب نہ بیٹھ دے، وہ جڑے ہر ویلے تہاڈے تو جانا قربان پہ کر دیں، سب کچھ محمد دی ذات تو نچھاور کر دیں۔ اللہ فرماتا اگر سخت دل ہوں دے تے یہ معاملہ نہ ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرماتے ہیں دسیا کہ محبوب ایک تے نرم دل نے اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ سخت دل بھی نہیں، اس واسطے محبوب دے قریب لوگ آ رہے ہیں۔ آج دا میرا خطبہ اسے ہی موضوع پہ ہوئے کہ اسی بھی آج اس آیت مبارکہ نو سامنے رکھ کے دیکھئے کہ ساڑھے دلوں چ نرمی کتنی ہے اور ساڑھے دل سخت کتنے ہو چکے ہیں۔ آج رشتے ٹوٹن دی وجہ کی ہے، آج معاشرے چ بگاڑ دی وجہ کی ہے، آج جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہیں انہاں کو پوچھو، آج تو 20 سال پیچھے دیکھ لو کہ معاشرے دے اندر طلاق دی شرح کتنی سی، محلے دے اندر
شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا سی جڑا طلاق یافتہ عورت یا مرد ہوتا سی، اور آج دے دور دے اندر دیکھئے کہ شاید ہی کوئی خاندان ہوئے کہ جس گھر دے اندر یا جس خاندان دے اندر کوئی ایک فرد یا عورت طلاق یافتہ نہ ہوئے۔ وہ دی وجہ کی ہے، وہ دی اصل وجہ ہے کہ سارے معاشرے دے اندر عدم برداشت ہو گئی، لوگ ایک دوسرے نو برداشت نہیں کر دے، نہ کو کسی دی گل نو برداشت کر دے، نہ کو کسی دا رویہ برداشت کر دے، نہ کو کسی دے مقام تے عظمت نو برداشت کر دے۔ دلان دے اندر سختی آ گئی، رویہ دے اندر سختی آ گئی، عدم برداشت دا معاشرہ بندہ جا رہی ہے، سارے معاشرے دے اندر برداشت ختم ہو گئی۔ کل میرے کل خیال کوڑ دے چند صحافی بیٹھے ملاقات واسطے آئے تو کہنے لگے کہ آسی صاحب اس مہینے سیال کوڑ دے اندر جڑے قتل ریپورٹ ہوئے وہ تقریباً 8 یا 9 ہے ایک مہینے دے اندر۔ میں جدوں تجزیہ کر کے دیکھیا اور میں انٹرنیٹ دے ہوتے جدوں معلومات لئیاں تو پتہ لگیا کہ پاکستان دے اندر اوسطاً تقریباً ایک سال وچ 20,000 تو زیادہ قتل کیتے جاندے۔ ایک قتل کیوں ہو رہے؟ وجہ کی یہ عدم برداشت۔ اسی معاشرے دے اندر برداشت ختم کر دیتی، ایک دوسرے دے رویے اور گل بات نو سی برداشت نہیں، غصہ جلدی آ جاندہ ہے، خوابات وچ پچھتانا پہ جاوے مگر غصہ جلدی آ جاندہ ہے، عدم برداشت ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے نبی دی صفتوں کی بیان فرمایا معبود اے اللہ دی رحمت لوگاں ہوتے کہ تسی نرم دے لو، اور اللہ نے فرمایا اگر تسی بھی سخت دل ہوندے تے اے تہاڈے بھی قریب نہ آندے، تہاڈا بھی پیغام کوئی نہ سندا۔ تو پتہ چلے کہ انسان اگر اپنا موقف دینا چاہے تو انہوں سب تو پہلے نرم زبان تے نرم دل ہونا چاہیے، وہ دے اندر برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اکثر معاشرے دے اندر لوگاں نو ایک کہندے لفظ سنیا ہوئے گا کہ جی میں چنگے نال چنگا تے پیڑے نال پیڑا، ایک کوئی صفت نہیں کہ جنہوں بیان کیتا جائے، یہ برائی اور عیب ہے کہ میں چنگے نال چنگا تے برے نال برا، ایک کوئی صفت ہے نہیں نا۔ بھئی اچھی گل نو یا اچھے انسان نو برداشت نہیں کیتا جاندہ، اچھی گل نو تسلیم کیتا جاندہ ہے، برداشت ہمیشہ بری چیز تے برے انسان نو کیتا جاندہ ہے۔ کہنا کہ میں چنگے نال چنگا تے برے نال برا نہیں، چنگے نال تے سارے چنگے ہوندے نے، اصل چنگا ہوگا جڑا برے نال بھی چنگا ہوگا۔ کسے دی بری بات نو برداشت کرنا، کسے دی غصے نو برداشت کرنا، یہ اچھائی ہے، یہ نرم دلی ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی تھے، اللہ نے صفت بیان فرما دیتی، اور قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے اپنی صفت بھی اے بیان فرمائی۔ او جڑا بے دل ہے جدہ دل کوئی نہیں، او بغیر دل تو ہے، او جسم تو پاک ہے۔ پر قرآن مجید اللہ نے بار بار اپنی صفت بیان کی فرمائی کہ در گزر کرنے والا، برداشت کرنے والا، 1 2 4 5 نہیں، درجنوں آیات بینات ایسی ہیں جنہاں دے اندر اللہ نے اپنی اس ہی صفت نو بیان فرمایا۔ کدھر ارشاد فرمایا واللہ غفور حلیم، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج نہ بھی بولو گے گزارا جو ہو جانا، کیونکہ آج میرا دل کر دے کہ میں ملچھے دار تقریرہ تو میں بڑیاں ہوں دیاں نے، مگر میرا دل کر دے کہ میں ہر تقریر اپنے معاشرے دی جڑیاں روحانی ہیں برائیاں نے نا، روحانی مرض نے، انہاں دا بھی نال نال علاج کیتا جاوے۔ قرآن مجید اللہ نے کدھر اپنے بارے فرما واللہ غفور حلیم، فرما اللہ بڑا بخشنے والا تے برداشت کرنے والا، در گزر کرنے والا، حلیم۔ کسے مقام سے اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کدھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ،
کدھر فرما ان اللہ غفور حلیم، کدھر فرما واللہ علیم حلیم، کدھر فرما واللہ غفور حلیم، کدھر فرمایا انہو کانا حلیما غفورا، کدھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، کدھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کدھر فرمایا انہو کانا حلیما غفورا، کدھر فرمایا واللہ شکور حلیم۔ یعنی اتنے مقامات اللہ نے قرآن چ بار بار اپنے واسطے لفظ حلیم فرمایا، حلیم برداشت کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ تو اللہ دی بھی صفت ہے او بھی برداشت کر دے، تے نبی دی صفت بھی ایک بیان فرمائی کہ او برداشت کر دے۔ ہن اللہ ہر ایمان والے کو بھی آئی تقاضا کر دے تو بھی برداشت کرنے والا بن، نرمی والا ہو جا۔ سخت دل کفار دینے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، بلکہ پتھر نالو بھی سخت دل کافر دا۔ مومن دی شان اے نہیں کہ سخت دل ہوئے یا سخت زبان ہوئے، مومن دی شان اے کہ دا دل بھی نرم ہوئے او دی زبان بھی نرم ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ساڑھے واسطے زندگی دے ہر مرحلے تے اسوہ حسن آئے۔ کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی بڑا ستایا گیا، پر میرے نبی نے فرمایا کوئی اینا نہیں ستایا گیا جنہ محمد ستایا گیا، فرمایا میں سب تو زیادہ ستایا گیا۔ حالانکہ لوگوں نے نبیوں نے آرے دے نیچے رکھ کے نبیوں دے دو دو ٹکڑے کر دیتے، بنی اسرائیل نے ایک ایک دن دے اندر 70 نبیوں نے قتل کر دیتا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ قرآن مجید چلا فرمانا بغیر حق دے نبیوں نے قتل کر دیتا، 70 نبی ایک ایک دن چ قتل کیتے گئے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تے کیڑا کیڑا ظلم نہیں کیتا بھائیاں نے، موسیٰ کلیم علیہ السلام دی قوم نے کیڑا کیڑا دکھ نہیں دیتا حضرت موسیٰ کلیم نو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا، کیڑا کیڑا ظلم نبیاں تے نہیں کیتا گیا، پر میرے نبی نے فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں خدا واسطے ستایا گیا۔ پرواہ مدینے دیا تاجدارہ میں تیری برداشت تو صدقے جاؤں ہاں، پتھر مار دینے اور راہ بچ کنڈے بچھان دینے، خلق عظیم دا تاجدار مڑ کے اس واسطے نہیں ویکھدا کہ کنے پتھر مارے ہیں، اس واسطے مڑ کے نہیں ویکھدا کدھر پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جاوے، کدھر شرمندہ ہی نہ ہو جاوے۔ وہاں کملی والے میں تیری سیرت طیبات تو صدقے جاواں، ایسی برداشت میرے نبی دے اندر۔ تو میرے نبی دے غلاموں یاد رکھیے جا، انسان لیڈر او ہوندا ہے، اور لیڈر تو مراد اے نہیں کہ جڑا ملک دا یا قوم دا لیڈر ہوئے، نہیں، انسان ہر باپ اپنی اولاد دا لیڈر ہے، ہر گھر دا سربراہ اپنے گھر دا لیڈر ہے، اور یاد رکھیے لیڈر او ہوندا جدے چ برداشت ہوئے۔ غصے والا انسان کدے زندگی چ یاد رکھیے لیڈر نہیں بن سکتا، عدم برداشت والا انسان کدے لیڈر نہیں ہو سکتا۔ جتنی ایک سے انسان کے اندر برداشت زیادہ ہوئے گی سمجھے اتنا بڑا لیڈر ہوئے گا۔ کائنات دا سب تو بڑا لیڈر میرا کملی والا، کائنات سب تو زیادہ برداشت والا بھی میرا کملی والا۔ آئیے گرامی قدر حضرات، آج انہی عنوانات گفتگو کریے۔ تو میں قرآن مجید دی روح نے عرض کیتا کہ اللہ بھی حلیم برداشت کرنے والا، میرا کملی والا بھی حلیم۔ اسی کیڑے کیڑے گناہ نہیں کر دے تے رب کی برداشت نہیں پیا کردا، اسی ایک گناہ کریے تے رب سانو سارے نو خرک کر دے، ساری دنیا گناہ کر رہی تھی اور رب برداشت فرما رہے ہیں۔ اتنا حلیم رب، اتنا غفور رب۔ کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے حلیم بنا کے بھیجیا، نرم گداز دل والا، نرم زبان والا۔ اجے میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیتا تھے، پہلی وحی آئی نا کہ نبی پاک گھبرا گئے، گھر آئے تھے اس حالت وچ کہ نبی پاک دا جسم کپ کپا رہے ہیں۔
تے حضور حضرت امریجۃ الکبریٰ نو فرما رہے نے زملونی 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 میں تے چادر اوڑ میں نو کمبل دے دے، سردی لگ رہی نبی پاک نو۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے جدو ویکھیا نا کہ حضور گھبرا گئے نے، اس ویلے اما خدیجۃ الکبریٰ حضور دے قریب بیٹھ گئیاں تے تسلی کی میں دیتی، فرما دیا تو ہنو کادا خوف ہے، تسی کیوں خوف زدہ ہو؟ فرمایا خدیجہ میں نو نہیں سمجھ آ رہی اس وقت ظاہری طور تے کہ میں نو کی ہو گیا تے اما خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا رب تو ہنو ضائع نہیں ہون دے بے گا۔ تے اما خدیجہ نے سوالے نبی دی صفت کی بیان کی تھی، فرما دیا سونیا تسی تے رشتے جوڑن والے ہو؟ ایسے سچی دسا تے سبحان اللہ کہنی سے اسی سارے رشتے توڑن والے ہیں، کوئی تھوڑا جا ناراض ہو گئی یا غصے نہ بول لوے نا تے اسی او دینا فوراں رشتہ توڑن واسطے تیار ہو جانے ہیں۔ یاد رکھے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رشتہ توڑے او دے نال جوڑو، بھائی جڑا آپ جوڑنا چاہتا ہے او دے نال تے تسی جوڑ لو گے، پر جڑا توڑنا چاہتا ہے او دے نال جوڑنا یہ بڑے لوگاں دی نشانی ہوتی ہے۔ سید عالم نے فرمایا اما خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی سونیا تسی رشتیاں نو جوڑن والے ہو، غریباں نو کھانا کھلان والے ہو، یتیماں نال پیار کرنے والے ہو۔ اس ویلے اما خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی تھی سونا تسی نہ گھبراؤ، تسی نہ گھبراؤ۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ لگا کہ اعلان نبوت تو پہلے بھی میرے نبی دے وچ آصفت موجود سی، حضور پہلے بھی نرم دل سن، حضور علیہ السلام پہلے بھی رشتے نو جوڑن والے۔ آئیے گرامی قدر حضرات ذرا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دینا ذرا شخصیت اور آپ دے دور تے غور کریے، صحابی کے رسول آگے نبی پاک کھولی عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر کام چنگا کرنا اچھا کرنا تے میں نو جدو بھی لوڑ پہ جی او میرے نہ برائی کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ان جدو کسی چیز دی ضرورت ہوئے میں نو ضرور پیش کرنا مگر میرے کام کدے نہیں آیا، میں ادنا مٹھا بولنا او میرے نہ کڑوا بول دے، میں ادنا چنگا کرنا او میرے نہ مندہ ہی کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو تے پھر او دے منہ میں چکولا ہی ڈالی جا رہے ہیں، یعنی کہ برا کردہ تو ادنا اچھا ہی کری جانے ہیں۔ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ تے میں ہون بالکل اکتا گیا تے میری برداشت ختم ہو گئی یا رسول اللہ، ہون میں کی کرا؟ نبی پاک نے فرمایا جو کرنا ہے وہی کری جا۔ انہوں نے عرض کی تھی میں قسم چک لی ہے یا رسول اللہ کہ ہون میں ادنا چنگا نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا قسم کھالی اودا تے کفارہ ادا ہو سکتا ہے، فرمایا جڑی قسم کھا دی دا کفارہ ادا کر دے تے جو کرنا ہے اوہی کر، جب تک یہ کردہ رہے گا رب تیری مدد کردہ ہی رہے گا۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا برداشت ختم نہیں ہونی چاہیے، برداشت مومن جو ختم نہ ہوئے، فرمایا ہور برداشت کر، ہور برداشت کر، ہور برداشت کر۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کسی نہ گرما گرمی ہو گئی تو وہ حضرت صدیق اکبر نے برا بولی جاوے بولی جاوے بولی جاوے، حضرت صدیق اکبر چپ تے نبی پاک ویکھ کے مسکرائی جا رہے مسکرائی جا رہے مسکرائی جا رہے۔ آخر انہیں اتنا مندہ بولیا کہ حضرت صدیق اکبر نے نہ انہوں ایک جواب دے دیتا، نبی پاک غصے نہ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے آ کے ہاتھ جوڑے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں میں نے اتنا برا بولے ہے تسی چپ کر کے دیکھ دے رہے ہو، ہنس دے رہے مسکران دے رہے تے میں ایک جواب دیتا ہے تے آپ میرے نہ ناراض ہو گئے، وجہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق جب تک تو بول دا نا تیری طرف تو فرشتہ انہوں جواب دے رہا سی، تو کیوں دیتا؟ فرمایا تیری طرف تو فرشتہ جواب دے رہا سی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نے آ سکھایا کہ جس حد تک ہو سکے اس تو بھی اگے جا کے برداشت کرو۔ مومن کی برداشت ختم نہیں ہونی چاہیے اگر تو سا رشتے بچانے ہیں۔ میری ملت نوجوانوں آج کوئی بھی ہوئے کسے بھی عہدے تے پرچی لے کے آجائے نا کوئی سفارش دی، کسی دوست دی، کسی یار دی، کسی وزیر دی، تو ان لوگ کرسی تے بٹھان دینے کیونکہ یہ سفارش لے کے آیا ہے۔ جو غریب چلا جائے وہ دے سلام دا جواب بھی نہیں دے، تو جو کوئی سفارش لے کے آوے انہوں
ٹھنڈا پانی بھی پلاندے نے تے چائے بھی پلاندے نے کھانا دا بھی پوچھ دینے او دے نال اخلاق دا مظاہرہ بھی کر دینے پتہ چلیا تو قدر انسان دی نہیں کیتی تو پرچی تے پرچی والے دی کیتی ہونا تے چاہیدہ سی اگر تو مسلمان نبی پاک دا غلام ہے تے تیر کو لوگ ماڑا آجے لسا آجے غریب آجے امیر آجے کوئی بھی آجے سلوک ایک جیسا کر ایک جیسا سلوک کر کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت دی قدر کی تھی فرمایا اگر انسان کو غلطی ہو جائے برداشت کرو حضرت ابو مسعود نبی پاک دے صحابی نا ایک دن بڑے غصے دے اندر اپنے ایک غلام نو مار لگے اس طرح کر کے درہ اٹھایا آپ فرماندے نے پچھو کسے دی آواز آئی ابو مسعود فرماندے نے آواز کملی والدی سی پر میں اتنے غصے چسام کہ میں آواز پہچان نہ سکیا اج میں درہ اٹھا کے اس طرح کر کے غلام نو مار لگا تے ویکھیا تے نبی پاک آ گئے حضور نے فرمایا کیوں مار دیو عرض کی تھی یا رسول اللہ نے غلطی کی تھی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو مسعود ایک اور نہ جملہ سنے جی میرے نبی نے فرمایا ابو مسعود جنہ تیرے غلام تے تینوں قابو ہے نا یہ دو ود کے تیرے رب نو تیرے تے قابو ہے آپ نے درہ زمین تے سٹ دیتا درہ زمین تے سٹ دیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ معافی دے دے میں اج تو بعد اپنے غلام نو نہیں مارا گا ایک دن حضور دے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے غلام نو روز کنی واری معاف کراں حضور چپ انہیں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے غلام تے نوکر نو کنی واری روزانہ معاف کراں حضور چپ انہیں تیسری واری عرض کی تھی حضور میں اپنے غلام نو روزانہ کتنی بار معاف کراں میرے آقا نے فرمایا روز 70 کو واری کاری دے آقا اتنے سبحان اللہ کہے تسی فیکٹری دے مالک کو تسی دکان دے مالک کو تسا کو ملازم رکھے نا گھر دے اندر دکان اچ فیکٹری خود کو غلطی ہو سکتی اوہ تے ویلا برداشت کرتا سید عالم نے فرمایا بہت آنی تے روزانہ 70 کو واری دے معاف کاری دے آقا اسی ایک بار بھی نہیں کر دی اسی کر دئیے ساڑی انا نو مسئلہ بان جاندہ ہے ساڑی میں نو مسئلہ بان جاندہ ہے ساڑا نفس سانو ابار دا ہے تیرا غلام ہو کے غلطی کر گیا تیرا نوکر ہو کے غلطی کر گیا تیرا ماتحت ہو کے غلطی کر گیا تو برداشت کری جا رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات ساڑے دلہ دی نرمی ختم ہوگی تو او دی جگہ نے سختی لے لے پر اسلام دا سبق نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نے سانو کی سکھائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندہ جڑا دوسرے نو پچھاڑ لوے دوسرے نو ٹھا لوے فرمایا پہلوان او ہوندہ ہے جڑا غصے دی حالت اپنے آپ نو ٹھا لوے بھائی جڑا اپنے آپ نو اپنے نفس نو اپنی خواہشات نو نہ مٹا سکے او قد بہادر ہے 6 فٹ دے وجود تے 5 فٹ دے وجود تے جدا اختیار نہ چلے او دا اختیار اپنے پورے ویڑے تے ملک تے لوگوں تے کیویں چل سکتا ہے اپنے وجود تے تیرا اختیار چلتا نہیں تو یاد رکھیے گا کہ پہلوان او نہیں ہوندہ کہ جڑا اگلے نو ٹالوے پہلوان او ہوندہ ہے جڑا اپنے آپ نو غصے دی حالت چٹالوے رستم زمان گاما پہلوان لاہور بر صغیر دا رستم کہلایا رستم زمان لقب ملیا کوئی پہلوان او دے سامنے اڑدا بھی نہیں کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی دے نال گرما گرمی ہو گئی تے کسائی نے پتھر او باٹ جدے نال گوشت تول دے سن او پکڑ کے نا لوہے دا یا پتھر دا تے گامے پہلوان دے سر چباریا گامے دا خون نکلیا خون دا فوارہ نکلیا پر گامے پہلوان نے اپنا مفلر اس زخم تے لو پیٹیا تے چپ کر کے ٹر پیا وکھن والے بازار دے لوگاں نے آکھا تو گاما پہلوان ہے تیرے چ اتنی طاقت ہے انہوں تھپڑ مارے تے کسائی مر جاوے تے تو انہوں کیا کچھ نہیں انہیں تیرا سر پھاڑ دیتا ہے تو گاما پہلوان ہے رستم عرب ہے تو رستم ہند ہے تو رستم زمان ہے اور
اس ویلے گامے پہلوان نے کو بہت بڑا جملہ بولیا، انہیں آکھیا میں اپنی طاقت دی وجہ تو گاما پہلوان نہیں، میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما پہلوان۔ پہلوان او جڑا غصے دی حالت وچ اپنے آپ تے قابو پا جاوے، اپنے آپ نو ڈال لے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اگر تسی چاہتے ہو اپنے رشتے، اپنے دوستیاں، اپنے معاملات نو اگر تسی بچانا چاہتے ہو تو دا سب تو پہلا کلیہ کی یہ برداشت پیدا کرو، اپنے چ برداشت پیدا کرو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ذرا مطالعہ کیجئے، میرے نبی دے بچ کیویں دی برداشت سی۔ عربی آیا تے میرے نبی دے گلے چ چادر ڈال کے نہ تے اس طرح کر کے مروڑ رہے، اتنا مروڑیا کہ میرے نبی دا سانس بند ہو گیا، گردن مبارک تے چادر دے نشان پہ گیا۔ صحابہ بیخ رہے، نبیان دا تاجدار ہے، سارے کائنات دا بادشاہ ہے، تے عربی چادر میرے نبی دے گلے چ ڈال کے نا تے مروڑ رہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سانس بھی بند ہو گیا۔ صحابہ آگے آئے کہ انہوں پکڑیے، میرے نبی نے اشارہ کیتا، رک جاؤ، خبردار کوئی نہ مارے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہیں اپنی مرضی نال چھوڑیا نا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جو مانگدا انہوں دے دیو، اے جو مانگدا انہوں دے دیو۔ میرے ملت نوجوانوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیشانی مبارک شکن نہیں ڈالی، کسے بیزاری دا میرے نبی نے بالکل بھی حضور علیہ السلام نے مظاہرہ نہیں کیتا۔ گرامی قدر حضرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ چ بڑے انج دے واقعات آئے۔ زید بن سانا یہودیان دا بہت بڑا عالم سی، سناواں جے جاگ دے آنکھوں کے سیاسی صاحب آج کیڑے پیڑے پالیا جے لچھے دار تقریر سنن آئے سان، پر یقین کرو آج جڑے میں ممبر تے بیٹھنا نہ ہر جمعے والے دن تے روزانہ یہ ممبر میرے کل تقاضا کر دے کہ میں تواڈے آمن والے نو ایک کچھ سناواں۔ معاشرے دے اندر جتنے ہون بگاڑ پیدا ہو رہے نے اور جس سختی نال ہو رہے نے، ممبر رسول تے بیٹھن والے دا ہون بہت بڑا فرض ہو گیا کہ اپنی قوم نو اسی اور راہ دکھائیے جڑی سیدھی مدینے والے جان دی ہے۔ یہودیان دا بہت بڑا عالم زید، وہ کہتا ہے جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے میں دیکھیا کہ کملی والے چ نبوت دی ہر صفت موجود ہے۔ کہتا ہے دو چیزاں رہ گئیاں جنہاں میں محمد عربی وچ چیک کرنیاں سن کہ ان نبیاں والیاں صفتاں محمد وچ ہیں کہ نہیں۔ کیا لگا ایک برداشت، بولو سبحان اللہ، ایک برداشت، دوسرا غصہ۔ میں دیکھنا ہے کہ اینا دے اتے اگر کوئی ظلم بھی کر دے بے تے اے غصہ کر دینے کے نہیں، تے اگر اینا نال کو زیادتی بھی کر دے بے تے برداشت کتنی ہے۔ زید کہتا ہے میں ہر ویلے نبی پاک دی محفل وچ بیٹھنا، ایک دن منگتا آیا، انہیں کچھ منگیا تے حضور کو ظاہری طور تے نہیں سی، تے انہاں کہا جی میں دے دینا، جلدی نہ پیسے نکال کے دیتے، نبی پاک نے او دا جو خریدیا خرید کے تو اس منگتے نو دیتا، او تے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا فلاں دن آویں تے آ میرے کو لے جاویں، آکھا نہیں جی کوئی بات نہیں، جتنے دن مرضی رکھو۔ دو دن اجے بعد چ رہندے سن تے زید کہندے نے میں بڑے غصے دے اندر آ کے نہ تے نبی پاک دا گریبان پکڑ لیا، تے گریبان اس زور نہ کھچیا کہ نبی پاک دے سینے دے نال لگے۔ کیا لگا محمد پیسے دا انتظام کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی کر دینے، انہیں آکھیا نا تسی جڑی عبدالمطلب دی اولاد نا معاذ اللہ ٹال مٹول بڑا کر دیو تے میں نہیں ٹلنا، جلدی کر میرے پیسے دے۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تیرے میرے وعدے چدے 2 دن رہندے نے، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام چپ کر کے کھڑے نے گریبان میرے نبی دا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پھر جلالی سن اگے ہو کے تے غصے نہ فرمان لگے کہ کملی والے دا لحاظ نہ ہوندا کہ اس ویلے حضور میرے کھولنے تے میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ نبی پاک حضرت عمر فاروق نے فرمان لگے عمر
انہوں کیوں پہ کہنا منوں کہہ کہ میں دے پیسے دے ماں وہ اپنا حق مانگ رہے کون ہے دبالی نے فرمایا انہوں نہ کہہ منوں کہہ کہ میں وہ دا حق جلدی واپس کرا کون ہے دبالی نے فرمایا عمر انہوں نال لے کے جاؤ تے ایدہ جڑا مقرضہ دینا او دیو تے ذرا تھوڑی یہ کھجورہ زیادہ دیا جے عرض کیتی حضور زیادہ کھجورہ کیوں دینی ہے فرمایا تو غصہ نہیں کیتا تو دنال غصہ نہیں کیتا حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں زید نو نال لے کے ٹریا نا جدو قرضہ دیتے میں راہ نو چپچیا میں انہوں آکھیا تو کون ہے کہنے لگا میں زید بن سانہ تے آپ نے فرمایا او جڑا یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے انہیں آکھیا جی میں اوہی ہاں تے آپ نے فرمایا تنو حیا نہیں آئی میرے نبی نے اس طرح کر دیا کہنے لگا عمر میں بھی چیک کی کرنا آیا سا پر آج تیرے نبی چ میں دوویں شانہ او بھی ویکھ لیاں جڑیاں ہر نبی چ موجود سن ہر صفت نبوت والی تیرے نبی چ موجود ہے آ دو چیک کرنے والیاں رہ گئی سن ایک برداشت تے ایک غصہ آج میں چیک کر لیا تیرے نبی نے برداشت بھی کیتا ہے تے غصہ بھی نہیں کیتا تے نہ کیتا ہے تے نہ کرن دیتا ہے تے نو گرامی قدر حضرات اسے ویلے زید آئے واپس مڑ کے میرے نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھے تے عرض کی تیم پچھلی اندے دیو معافی کلمہ پڑھا کے غلامی چ قبول کرو میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے گرامی قدر حضرات انہوں مسلمان بنایا تے غلامی چ قبول فرما لیا میں ادھا ترجمہ جے کریا کرنا وہاں زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا میں ترنم نہیں نہ لگایا تے چنگے ہو ماشاءاللہ بول رہی نہیں مولوی مارے نہ کھنگورا تسی نال دے نو کونی مار کے کہندے ہو گیا ہی تے ازی آکھیا نہ بولو تے پھر تسی منہ چی کر لیندے اور رل کے پڑھ لئے نبی پاک دی ناسارے جدہ کھائیے اودا گائیے ہاتھ کھڑا کرو چلو ہن میں تو آڑے والی تقریر کر دے وا تو مل کے سارے میرے نال پڑھئے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ سارے میرے نال بے شک نہ پڑھو پر جدہ اس گھر ایمان او میرے نال رل کے پڑھے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ نوجوانوں ایک میرے نبی نو قتل کرنا واسطے سمام بن یماں لے آیا میرے آقا نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ انہوں محمد قبضے چ دے دے نوجوانوں جڑے ویلے انہوں میرے آقا نے صحابہ نے قیدی بنا لیا ہن میرے کلاس فیلو بھی نے میرے بیلی تے یار بھی نے کہندے نے ایک باری پھر پڑھے آج تو مل کے سارے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا نہیں تسی پڑھ رہے نہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے سارے مل کے گواہی دیو گواہی تیری دیتی سب
رسولا یا رسول اللہ زمانہ لیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ اور میں دعا دی آواز سننی ہے گواہی تیری جیڑا ہاتھ کھڑا نہیں کردا نال دا بیلی پھڑ کے او دا ہاتھ کھڑا کر کے آگو پڑھ میرے نبی دی نات گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ نوجوان میرے نبی نو قتل کرنے آیا اپنے قبیلے دا سردار میرے نبی دعا کی دیا لنو محمد قبضے جدے دے صحابہ نے انہوں گرفتار کر کے مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیتا ایک دن میرے آقا گزر دیا سمامہ دے کھول بیٹھ گئے تے میرے آقا نے فرمایا کی حال ہے کی حال ہے دس میرے کلوں کی امید کرنا ہے کہنے لگا جے معافی دے دے میں تے سونے سردار نے سردار نو معافی دینی ہے نبی زمانے دا سردار آؤ میں تیری معافی دی قدر کرائیں گا میرے نبی اٹھ کے چلے گئے اگلے دن گزر دیا پر میں سمامہ کی حال ہے کہنے لگا جے چھڑ دیو تے چنگی گل ہے میرے نبی پھر چلے گئے تیسرا دیاڑ آیا میرے نبی دے کھول بیٹھ گئے فرمایا سمامہ دس کی جانا ہے کہنے لگے جے معافی دے دیو چھڑ دیو کہ بڑے کریم ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیاں رسیاں کھول دیو نوجوانوں او جڑا میرے نبی نو قتل کرنے آیا چپ کر کے مسجد نبی جو نکلے آؤ آج کو سانو تھپڑ مار دے گالی دے دے اسی انہوں چھڑ دے نہیں اسی کہنے دیاں نسلہ تباہ کر دے واگے او میرے نبی نو قتل کرنے آیا پر میرے نبی نے انہوں گرفتار کر کے پھر فرمایا چلا جا اٹھڑیا جا کے غسل کر کے آگے آؤ تے قدمات ہاتھ رہ کے کہنے لگا نکی میں جاما جان جو کا چھڑیا ہی نہیں جے قدمات ہاتھ رہ کے کلمہ پڑھ کے کہندے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا سبحان اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا المؤمن غر کریم توجہ رکھیا جی سید عالم نے فرمایا مومن نرم دل تے شریف آدمی ہوندہ ہے مومن دی نشانی ہو شریف آدمی ہوندہ میرے آقا نے فرمایا بدترین انسان ہوئے جدے شر تو بچن واسطے لوگوں دی عزت کرو
اپنے معاشرے چ جھاتی مار کے ویکھ لو، لوگ اکثر لوگاں دے شر تو بچن واسطے انہاں نوں سلام کردے نے کہ میرے نال شیطانی نہ کرے، اے میرے نال شرارت نہ کرے، اے میرے نال کوئی شر نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین انسان ہو جدے شر تو بچن واسطے لوگ او دی عزت کرن۔ فرمایا بدترین انسان ہوے جدے شر تو بچن واسطے لوگ اودے نال گل نہ کرن، وہ بدترین انسان ہے۔ تے فرمایا مومن شریف آدمی ہوندا ہے۔ آ جڑے کہندے نا میں شریف نال شریف ہاں تے بدماش نال بدماش ہاں، میرے نال بڑا بدماش ہی کوئی نہیں۔ آ جڑے کہندے نا میں چنگے نال چنگا تے مندے نال مندا، کہ کوئی صفت نہیں، کوئی اچھائی نہیں، یہ مومن دی صفت نہیں، یہ نہیں مومن دی صفات ہے۔ مومن دی شریف آدمی ہوتا ہے۔ فرمایا جنت چ او جانے نے جنہ دے دل چڑیاں وانگو نرم ہونے نے۔ بھائی جیڑی چیز سخت ہو جائے اکڑ جائے اور ٹوٹ جاندی، تے جیڑی نرم ہوئے تو لف جاندی۔ اگر تیرے چ نرمی ہے تے لف جا، اگر تیرے چ اکڑے ٹوٹ جاویں گا۔ فرمایا جنت چ او جانے نے جنہ دے دل چڑیاں دی طرح نرم دلاں والے، شریف آدمی جنت چ جاون گے۔ تے جیڑا تیرا دل سخت ہو گیا نا، تے کسے صاحب آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے دل دی شقاوت سختی بڑی ہے، کیویں نرم کراں؟ حضور نے او دا بھی کلیہ دس دیتا۔ دساں جے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا جے تیرا دل سخت ہے تے انج کریا کر، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر تے غریباں نو کھانا کھلایا کر۔ شروع چ ذرا تینوں دقت محسوس ہوے گی، پر جب نرم دل کرنا چاہنا ہے تو قبرستان جایا کر، موت نو یاد کر، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ تے غریباں نو کھانا کھلا۔ اللہ تیرے اس ویلے دل تے رحمت نازل کرے گا۔ کدے تسا ویکھیا ہوئے کسی سائل نو منگتے نو تسی 10-20 روپے دیو تے او دے بعد تواڈے دل چ عجیب ساری ایک خوشی محسوس ہوندی ہے نا، او رحمت ہوندی ہے جڑی اس ویلے دل تے نازل ہوندی ہے، او دل نو نرم کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ تے غریب نو کھانا کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اپنے دل نو نرم کرن والا آ جاؤ، نرم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر۔ فرمایا جڑا نرمی تو محروم کر دیتا گیا، وہ ہر خیر تو محروم کر دیتا گیا۔ اپنے دل چ نرمی پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ اج دا میرا موضوع ہے برداشت۔ آج جڑی ساڈے معاشرے چ عدم برداشت ہے نا، میں جیل چ دیکھیا بڑے بڑے قتل دے مجرم، پھانسی دی سزا والے، جدو میں انہاں کول بیٹھ کے پوچھیا، اکھاں چ اتھرو سن تے مینوں کہندے سن آسی صاحب بس غلطی ہو گئی۔ اس ویلے کدے برداشت کر جاندا تے اج مینوں آ دن نہ ویکھنا پیندا، کاش میں اس ویلے برداشت کر جاندا۔ آج جڑیاں طلاقاں ہو رہی ہیں، آج اتنے قتل ہو رہے، پاکستان دے اندر لیڈر تو لے کے تے غریب تک تے ریڑی والے تک، تسی دیکھتے نا روزانہ سڑکاں تے لڑائیاں جھگڑے، کیوں؟ ریڑی والا کار والے نہ لڑ رہے، کار والا سائیکل والے نہ لڑ رہے، سائیکل والا موٹر سائیکل والے نہ لڑ رہے، کیوں؟ برداشت نہیں۔ کوئی کسی دی چھوٹی موٹی غلطی نو بالکل برداشت نہیں کر رہا، مگر اسلام نے کی دسیا سی کہ جڑا جتنا برداشت کر جاوے گا اتنا عظیم ہو جاوے گا۔ عظیم لوگاں دی نشانی و برداشت کر دے۔ حضرت امام حسن میرے نبی دا دوترا تشریف فرمانے، عید دا دن سفید رنگ دا نواں سوٹ پایا امام حسن نے، نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تے اچانک نوکرانی نو ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا۔ جے ہوندا کو ساڈے ورگا تے نوکرانی تے ایک جگہ بیوی بھی ہوندی، تھپڑ پائے نا سینا مارنا سینا تھپڑ نہ تھپڑ ماردا گالی ضرور دیندہ، نواں سوٹ سالن روڑ دیتا۔ امام حسن دے کپڑے تے سالن دا کٹورا ڈلیا تے آپ نے اپنے جلال نوکرانی والے اجے ویکھے آئی
تے نوکرانی بڑی سیانی سی وہ قرآن پڑھن لگ پئی آکو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا پھر اچھا بولو یار سبحان اللہ نوکرانی بول کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ کہنے لگی متقین دی نشانی غصہ پی جاندے نے حضرت امام حسن غصہ دیا گیا پر جدو نوکرانی نے قرآن دیا ہے تو بڑی امام حسن فرماتے نے جاؤ میں غصہ پی گیا نوکرانی بڑی سیانی اس آیت اگلا حصہ پڑے آؤ کہنے لگی والعافین عن الناس کہنے لگی متقین تے مومن ہوندے نے جڑے لوگوں نو معاف کر دیندے نے حضرت امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا نوکرانی نے اگلا حصہ پڑے آؤ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین کہنے لگی اللہ فرماتا میں احسان کرنے والے نل پیار کرنا نوجوانوں امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جا میں تینوں آزاد کیتا تیرے تے احسان کیتا میری ملت نوجوانوں جڑے محمد گھر پیدا ہوئے انہاں دی برداشت یہ حال ہے کہ جنہوں رب نے محبوب بنایا ہوئے او دی برداشت کی عالم ہوئے دی برداشت کی لیٹ ہو گئے ہون بولو سبحان اللہ چودھری ہاد خان صاحب تشریف لے وزیر اعظم پاکستان دے ایڈوائزر نے میرے چھوٹا بھائی بھی ہے میرا دوست بھی ہے اے تے میں گڑی چگلے دن سفر کر رہے کٹھے تے ساڑھا موضوع سی برداشت رفیق صاحب آج میرا دل کیتا میں برداشت تے گفتگو کروں آج دا موضوع برداشت امام حسن دا جنازہ جا رہا ساری دنیا پہ روے تے امام حسن دا جڑا سب تو بڑا دشمن سی او مروان سی امام حسین بھی روندے جا رہے جنازے نال تے مروان بھی روندہ جا رہا امام حسین دے بل حیرت نہ بیک کے فرما لگے مروان تو کیوں رونا تو تے ساری زندگی میرے بھائی نو ایک دن بھی سکون دا نہیں لین دیتا اتنا تنگ کیتا میرے بھائی نو تے تو کیوں رونا تے امام حسن دے جنازے نہ مروان روندہ جاندہ تے نال امام حسن نو کے اندر رونا اس واسطے وہاں میں ظلم دی انتہا کر چھڑی اس بندے نے برداشت دی انتہا کر چھڑی میں ظلم دی انتہا کی تھی اس بندے برداشت دی انتہا کی تھی دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون کول ہوئے تے حسن کھڑن دور ہوئے تے رون انسان دی دنیا دا قائدہ تے انسان دی زندگی دا قانون تے ضابطہ دنیا تے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون کول ہوئے تے حسن کھڑن دور ہوئے تے رون سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پڑھیاں دا حال ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جدو خلیفہ بنے نا او شہزادہ سی گورنر دا پتر سی خلیفہ بنن تو پہلے گورنر دا پتر تے خوشبو اتنی لگان دے سن اور خوشبو بھی کوئی عام استعمال نہیں سن کر دے امبر استعمال کر دے سن یا عود دنیا دی مہنگی ترین خوشبو تے اتنی زیادہ لگان دے سن کہ جڑی چیز انہوں ہاتھ لگان دے سن صرف ہاتھ لگان دے سن لوگ باچ او دے تو ایسرا کر کے کھروچ کے تے خوشبو اتار دے سن اتنی خوشبو لگ مہنگا ترین دنیا دا سب تو مہنگا لباس عمر بن عبدالعزیز پہن دے سن میں انہاں دے سیرت تے پورا جمعہ پڑھا چکیا مگر جدو خلیفہ بنے تے پھٹیا لباس اتنی سادگی مسجد چ جا رہے تے ایک بندہ ایک ستا سی نا تے آپ دے نال باڈی گارڈ بھی سن بڑا پروٹوکول تے جا رہے نا مسجد دے اندر تے اندھیرا سی مسجد دے اندر تے آپ دے پاؤں دی ٹھوکر لگی ستے نو او ستا جا گیا تے کہندا ہے پاگل ہیں ٹھیک ہے او ستا بندہ اٹھ کے نا تے غصے نہ کہندا پاگل ہیں آپ نے فرمایا جی نہیں باڈی گارڈ انہوں پکڑ کے مارن لگے تھے آپ نے فرمایا کیوں مار دی انہیں پوچھا پاگل ہے میں کہا نہیں یہ دے چکسے والی گل کیڑی ہے وقت دا خلیفہ آج
کی کہنے ہیں میرے نہ گل کر کے کوئی جاوے کچھے کیوں چوڑ صاحب ایک کہندے نا کہ میں چنگے نال چنگا تے پیڑے نال پیڑا نہ میری ملت دے نوجوان اے تے تینوں سکھائے نہیں گیا وہ کہندے نے وفا کرو گے وفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں جیسا کرو گے ویسا کریں گے نہیں اے اسلام دا پیغام نہیں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تخت تے بیٹھے میں تو انہوں دساں جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی انہوں دی برداشت دا کی عالم سی تخت تے بیٹھے تے بندہ سامنے کھلو کے پتہ کی کہندہ ہے امیر معاویہ ٹھیک ہو جا نیتے اسا تینوں صدیاں کر دینا ہے کسے دی جرت وقت دے بادشاہ نے انجلی گل کرے سامنے کھلو تھانے دار نہیں بندہ کر سکتا وقت شہنشاہ نے کہہ رہا کہ امیر معاویہ ٹھیک ہو جا نہیں تے اسا تینوں صدیاں کر دینا ہے تے آپ اگو مسکرا کے فرماتے ہیں صدہ سادے نال کرنا ہے کہندہ سوٹی نال تے ہاس کے فرماتے ہیں پھر میں صدہ ہو ہی جاؤں برداشت گرامی قدر حضرات اپنے چا برداشت میری ملت دے نوجوانوں پیدا کرو آج یہ تحیہ کر کے اٹھو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا رنگ اپنی ذات دے میں نافذ کرنا ایک قانون نافذ کرنا میں اپنے آپ دے میں آج تو بعد اپنے دل نو اتنا وسیع کر جانا کہ ہر چیز برداشت کر جانی ہے میرے آقا نے فرمایا محشر دے میدان چ منادی کی جائے گی اعلان ہوئے گا حضرات او بندہ کھڑا ہوئے جیدہ اجر اللہ دے ذمہ باقی ہے او کھڑا ہوئے جیدہ ذمہ اللہ دا کوئی اجر باقی ہے ایک بندہ اٹھ کے کھلوے گا اللہ فرمائے گا چوپ کر کے جنت لگا جا صحابہ نے فٹ کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا لوگوں نے معاف کر لوں وہ دا اجر اللہ دے ذمہ سیدھا ڈائریکٹ جنت اسی جب تک گالی دا جواب نہ دے لیے ساڑھے دل تسلی نہیں ہوندی اسی تھپڑ دا جواب مکے نہ دے لیے سانو تسلی نہیں ہوندی اسی بچے نو کہنے پتر جڑا تینوں گالی دے وے او دا سیر پھڑ کے آویں پر نہیں میرے نبی نے فرمایا من سامت نجا فرمایا جڑا چپ کر گیا نجات پا جا اسی چپی تے نہیں کر دے اسی نہیں چپ کر دے نہیں برداشت کر دے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں نہیں ہاتھ کھڑا کرو چودھری ہاتھ نے نا میں نے لمحہ دینا سی صاحب پورے پاکستان چ انہی پڑھا لیں ہوتے اپنے بندے تھوڑے کو بولو دے ہی نہیں ہاتھ کھڑا کر کے نہ دسو اسی کیویں نبی پاک دی نعت پڑھنے سارے ہاتھ کھڑا کرو بھائی سارے جڑا نہیں کردا نال دا بلی کر دیو اے اوہی ہے جو تسی تے میں سکول چ پڑھ دے رہے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا محالی دی مسدس جڑی تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے
آنے والا نوجوان کونین دے والی جی ذرا زندگی دا مطالعہ کیجئے جدو کملی والے نے مکہ فتح کیتا ہو میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے دے اندر داخلے ہوئے سارے مکے دے کافر کھڑے ہیں ایک دوسرے دے کرنا چے گلاں پہ کر دینے کہنے لگا میں پتھر مار دا رہے ہوں ایک کہنے لگا میں محمد نو گالیاں دین دا رہے ہوں ایک کہنے لگا میں راوے چے کنڈے بھی چھان دا رہے ہوں ایک بول کے کہنے لگا میں محمدی بیٹی نو زخمی کی تاسی اسے زخم نال محمدی بیٹی فوتے ہو گئی آج میری خیر کوئی نہیں ایک کہنے لگا میں کوڑا سٹ دا رہے ہوں ایک نے آکھا میں پتھر مارے آسی سارے دے دینا چے خیال ہے آج میری خیر کوئی نہیں آج میری خیر کوئی نہیں آج محمد نے معافی نہیں دینی میرے آقا اپنی اونٹنی دے بیٹھے نے میرے آقا نے سارے کافراں وال ویکھے ہو نوجوان سارے میرے نبی دے قبضے دے اندر نے میرے آقا نے فرمایا او مکے دیو سردارو او مکے دیو کافرو دسو آج میں تو آڈے نہ کی سلوک کراؤ سارے مکے دے کافر بولے کہنے لگے انت کریم و ابن اخن کریم کہنے لگے تو آپ بھی چنگے باپ بھی چنگا ہے چنگے باپ دا پتر ہے چنگی ماں دی اولاد ہے سانو پتا تو بدلے نہیں لیندہ تو معافی دے دینا ہے میرے آقا علیہ السلام دیا کجیت روی آگئی فرمایا جمع تو انو اوہی جواب دینا ہے جڑا یوسف نے اپنے بھائیاں نو دیتا ہوا سی میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء فرمایا جاؤ آج کوئی بدلا نہیں آج سارے آزاد نے محمد نے سارے نو معافی دی تھی ہاتھ جوڑ کے سارے کہنے لگے کملی والے من گیا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولہ یا رسول اللہ بسم اللہ اللہ انہا قبول فرمائے گواہی تیری دیتی سب رسولہ یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے رسولہ یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام نے زمانہ ہی مولیا یاد رکھو میری ملت نوجوانوں انتقام تے بدلہ لین والا برابر ہو جاندہ ہے انہیں گالی دیتی تو بھی گالی دیتی تو تے وہ برابر ہو انہیں تھپڑ ماریا تو تھپڑ ماریا تو بھی برابر ہو گیا انہیں مکہ ماریا تو مکہ ماریا تو برابر ہو گیا انہیں قتل کیتا تو قتل کر دیتا تو برابر ہو گیا پتہ لگیا بدلہ تے انتقام لین والا برابر ہو جاندہ ہے معاف کرنے والا اچھا ہو جاندہ ہے فیصلہ تو کرنا کہ تو برابر ہونا کہ وہ دن اچھا ہونا ہے فیصلہ تیرا کہ برابری کرنی ہے کہ وہ دن بلند ہونا ظہیر الدین بابر مغلیہ دور دا عظیم شہنشاہ وہ کہندہ سی میں اپنی زندگی چھ 2.5 کامیابیاں خریدی پوچھا کیڑیاں 2.5 کامیابیاں پوچھا کیڑیاں کہنے لگا میں ایک بار جنگل چو گزریا ایک بہت بڑے سپ نے میرے گھیرا ڈال لیا میں 12 گھنٹے لگاتار کلہ اس سپ نہ لڑیا آخر میں جیت گیا کہنے لگا کہ میں ایک کامیابی کہنے لگا دوسرا میرے جسم چھ خارش پیدا ہوگی اتنی خارش کہ جسم تے زخم ہوگی کپڑا بھی نہیں پہنے جاندہ کہندہ کہ اس دور دے اندر میرے دشمن پتہ لگا کہ ظہیر الدین بابر دے جسم تے خارش شروع ہوگی وہ کپڑا نہیں پہن سکتا وہ انتقام لینے واسطے میرا پتہ لینا آ گیا میری تیمارداری لی آ گیا کہ اے ہن میرے سامنے ننگا ہو کے بیٹھے گا کیونکہ کپڑے تے پہن سکتا نہیں ظہیر الدین بابر نے پورا شاہی لباس پہنیا او دے سامنے بیٹھ گیا شدید خارش او بھی بیٹھا رہا تھے اے بھی خارش نہیں کر رہا انہیں بھی ادھا دن سامنے بیٹھا رہا کہ کدے تے خارش کرے گا
نہیں کی تھی. آخر دشمن اٹھ کے چلا گیا کہندا او میری ایک کامیابی سی تے آ جڑی میں پوری دنیا ادھی دنیا فتح کی تھی اے میری ادھی کامیابی ہے. پتہ لگیا لیڈر برداشت نہ بند ہے, برداشت نہ بند ہے. میری ملت نوجوانوں تو آخر پہ میں ایک ہی گل, وقت ہو گیا چور صاحب ورنہ میں ضرور عرض کرتا. آخر تے ایک میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی بڑی پتے دی گل ہے, میں تو او سناوا لگا, سنو گے غور نال؟ نہیں بولے سبحان اللہ. میری ساری تقریر ایک پاسے قرآن تے حدیث کٹ کے تے میاں صاحب دے دو مصرے ایک پاسے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے یاری دا لج اے یاری دا لج پالن اوکھا یاری دا لج پالن اوکھا جویں تند سوتر دی کچی او ایک کھچے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی. سوتر کچا جا ہوندا تے جے ایک بھی کھچے دوجا بھی کھچے تے ٹوٹ جاندا نا, تے جے ایک کھچے تے دوسرا ٹھیل دیندا جاوے تے یاری ود دی جاندی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے یاری دا لج کوئی یاری دا لج پالن اوکھا جویں تند سوتر دی کچی ایک کھچے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی. بس آج برداشت ہے, ایک کھچے تے دوسرا چھڑدا جاوے, ٹھیک ہے. آج دوویں کھچن گے پھر ٹوٹ جاوے گی. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ یاری انج نبھانی ہے, رشتے انج نبھانے نے برداشت کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سنے سنائے تے عمل دی توفیق